بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اس امر پہ کم و بیش سب کا ہی اتفاق ہے کہ پاکستان کے سیاسی مستقبل کا منظرنامہ مستقبل قریب میں کم از کم اس بات پہ ڈیپینڈ کرے گا کہ حکومت ایک آئینی ترمیم لانے میں کامیاب ہو سکتی ہے یا نہیں، جس کے نتیجے میں جج صاحبان کی مدت ملازمت بڑھ جائے، جس کے نتیجے میں فائز عیسیٰ صاحب 3 سال مزید، نہ صرف وہ بلکہ جتنے بھی جج صاحبان ہیں وہ مزید 3 سال اپنے عہدے پہ رہ سکیں، 65 سال کے بجائے وہ 68 سال پہ کی عمر میں ریٹائر ہوں، جس کے نتیجے میں فوری طور پہ جو کام ہوگا وہ یہ کہ اکتوبر کے مہینے میں فائز عیسیٰ صاحب ریٹائر نہ ہوں۔ اس میں سب کا اتفاق ہے، یعنی کم از کم حکومت کے سارے مخالفین کا، کہ آگے اس وقت سب سے بڑی کوشش گورنمنٹ کی یہ ہے۔ اگر گورنمنٹ کو یہ کرنا ہے تو یہ کام آئینی ترمیم کے ذریعے ہو سکتا ہے۔ اگر گورنمنٹ کو آئینی ترمیم چاہیے تو یہ کام 2/3 کے ذریعے ہو سکتا ہے۔ آئینی ترمیم 2/3 آف دا ریسپیکٹیو ہاؤسز کے بغیر نہیں ہو سکتی، ایوان زیری بھی، ایوان بالا بھی، قومی اسمبلی بھی اور سینٹ بھی۔ اگر گورنمنٹ کو 2/3 چاہیے تو اس وقت آج کی تاریخ میں چکے تو میتھس اس میں کوئی سائنس ہے ہی نہیں، تو گورنمنٹ کے پاس 2/3 تو نہیں ہے۔ اگر گورنمنٹ کے پاس 2/3 نہیں ہے تو گورنمنٹ کو مولانا فضل الرحمان صاحب کا ساتھ تو چاہیے ہی چاہیے، اس کے بعد بھی نمبر کچھ کم رہیں گے، لیکن اس کے بعد سگنیفیکنٹلی کم نہیں رہے گا نمبر۔ مولانا بھی نہیں ہے تو پھر تو نمبر بہت ہی کم ہو جائے گا۔ یہ سارے کا سارا پس منظر تھا۔ ایسے میں ایک بار زرداری صاحب جاتے ہیں مولانا صاحب کے پاس، ایسے میں محسن نقوی صاحب جاتے ہیں زرداری صاحب کے ساتھ، بندوق کا تحفہ بھی دیا زرداری صاحب نے، ایسے میں وزیر اعظم پاکستان چلے جاتے ہیں مولانا صاحب کے پاس، ایسے میں چمک یہ شروع ہو جاتی ہے کہ مولانا آ رہا ہے۔ یہ میں نے انورٹڈ کاماز میں کہا، جو مولانا صاحب کا ایک ترانہ بھی تھا جو بڑا، جب وہ لانگ مارچ لے کے آیا تب مشہور ہوا تھا۔ ایسے میں فیصل واؤڈا صاحب ہمارے ہی پروگرام میں یہ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب تو آ رہے ہیں، بات چیت ہو گئی ہے۔ آپ پہلے دیکھیے فیصل واؤڈا صاحب نے کن الفاظ میں کیا کہا تھا۔ ایک صحابہ ان کا نام ہے مولانا فضل الرحمان، وہ اگر آپ مولانا آ رہے ہیں، گانا تھا نا ان کا، ہاں مولانا آ رہا ہے، مولانا آ رہا ہے، میں تو ادب سے وہ تو گانے کا الفاظ ہے، مولانا اس گانے کو یاد رکھیں، اس کی لیرکس گاڑی بجانا شروع کر دیں۔ دیکھیں پاکستان کے وسیع تر مفاد کی خاطر اور اقتدار اور جمہوریت کی خاطر مولانا صاحب کا ساتھ ہونا، اس پہیے کا ساتھ ہونا بہت ضروری ہے۔ نہ صرف یہ، واؤڈا صاحب تو چلیں آفیشلی تو گورنمنٹ کا حصہ اس اعتبار سے تو نہیں ہے، حکومت کے جو بہت ہی متعلقہ شخصیت ہیں، چونکہ آئین سازی کی بات ہو رہی ہے نا، تو حکومت کے جو قانونی مشیر ہیں بیرسٹر عقیل صاحب، وہ بھی ARY پر ہی انیقہ نثار صاحبہ کو انٹرویو دیتے ہوئے وہ بھی مولانا صاحب کے آنے کا بہت واضح طور پر ان الفاظ میں اندیا دیتے ہیں۔ ترمیم آ رہی ہے فی الوقت، ایز آف ٹوڈے، ایز آف رائٹ ناؤ، حکومت کی طرف سے کوئی آئینی ترمیم نہیں آ رہی۔ آئینی ترمیم کسی انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ کی طرف سے تو نہیں آئے گی؟ I can neither confirm or deny۔ آپ کی کسی اتحادی جماعت کی طرف سے تو نہیں آئے گی؟ ابھی اگر اتحادی ہے یا آنے والا اتحادی؟ آنے والا کون اتحادی ہے؟ خبر تو اصل میں یہ ہے، تو دینا خبر، یہ بتایا کون اتحادی بن رہا ہے؟ جن سے آج کل ملاقاتیں چل رہی مولانا صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب JUI انہوں نے وقت نہیں حکومت مانگا کی اتحادی بن رہی ہے۔ دس از بریکنگ نیوز۔ جی، کافی معاملات جو ہیں آگے تک چلے گئے ہیں، جو ملاقات بھی ہوئی اس پہ مولانا صاحب نے وقت مانگا ہے۔ یہاں تک کہ خبریں یہ بھی آتی ہیں کہ جناب کچھ لین دین کی بات چل رہی ہے، مولانا صاحب کو KPK کی گورنرشپ آفر ہو چکی ہے، جو کہ فیصل کریم کنڈی صاحب کے پاس ہے، پیپلز پارٹی کے پاس اس وقت، اور کچھ وزارتیں آفر ہو چکی ہیں۔ اور یہی بات جب ہم خود گورنر KPK سے پوچھتے ہیں، جو کہ مولانا صاحب کے ویسے تو بہت مخالف ہیں، الیکشن ان کے خلاف لڑتے ہیں، پرانی مخالفت ہے، جب ہم ان سے بھی پوچھتے ہیں تو وہ بھی ان باتوں کو ڈینائی نہیں کرتے۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ بھائی یہ کیا بات کر رہے ہیں آپ، ایسے آپ لوگ شروع ہو جاتے ہیں، ایسا کچھ نہیں، وہ بالکل بھی یہ نہیں کہتے، بلکہ ہم ان سے کیا پوچھتے ہیں اور وہ کیا کہتے ہیں آپ یہ بھی دیکھیے۔ زرداری صاحب تو گورنر KP کا عہدہ بھی ان کو آفر کر رہے ہیں مولانا صاحب کو۔ میرے پاس زرداری صاحب کی اور بلاول صاحب کی امانت ہے، ان کے اوپر یہ ایسی 100 گورنری بھی ہم قربان کر سکتے ہیں، لیکن دوسری طرف جو ہے وہ تو PTI کے بھی سیاسی مسیح بنے ہوئے ہیں، ہر دوسرے تیسرے دن جو ہے وہ PTI والوں کی پیشی لگائی ہوتی ہے۔ مولانا صاحب کا حکومت میں آنا ملک کے مفاد میں اچھا ہوگا آپ کے خیال میں؟ کیوں نہیں ہوگا؟ ہم تو کہتے ہیں کہ ان لوگوں کو آنا چاہیے، اس میں حکومتی اتحاد میں آنا چاہیے۔ لیکن آج قومی اسمبلی کا اجلاس ہوتا ہے، ایک تو پہلے تو مولانا فضل الرحمان صاحب جب اس میں جلوہ گر ہوتے ہیں تو بہت واضح 2 ٹوک الفاظ میں PTI کے وہ اراکین جو کہ پارلیمان کے اندر سے گرفتار ہوئے ان کی واضح طور پر حمایت کرتے ہیں مولانا صاحب وداؤٹ اینی ifs and buts، یہاں تک کہ وہ کہتے ہیں کہ میں تو سمجھتا ہوں 3 دن کے لیے ایوان کو بند کر دینا چاہیے تھا، احتجاجاً ایوان بند کر دینا چاہیے ہمیں، یہ جو کچھ PTI کے اراکین کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے۔ ایک تو وہ یہ کام کرتے ہیں، دوسرا وہ واضح طور پر کہتے ہیں، اور پھر یہ کہتے بھی ہیں کہ میں واضح طور پر کہہ رہا ہوں، کہتے ہیں میں برملا کہہ رہا ہوں کہ ہم اپوزیشن کا حصہ تھے اور اپوزیشن کا حصہ ہے۔ یہ کیا ہوا؟ کیا کہا مولانا صاحب نے؟ دیکھیے
میں برملا اس بات کا اظہار کرنا چاہتا ہوں کہ اس حوالے سے ہماری پوزیشن بالکل واضح ہے. ہم اپوزیشن ہیں, اس پر اپوزیشن کا کردار ادا کریں گے اور کبھی ہم اس ملک کے اندر ایک غلط. لیکن اگر کسی کو یہ شک ہو کہ مولانا صاحب اپوزیشن کا ہی حصہ رہیں, لیکن اپوزیشن بھی تو کبھی ملکی مفاد میں ووٹ شوٹ دے دیتی ہے نا کہ بھائی ہم ہیں اپوزیشن میں ہی, لیکن اس پرٹیکولر قانون سازی کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ملک کے بہت اچھے مفاد میں, اس لیے ہم جب اس پہ ووٹ دے رہے ہیں حکومت کو. تو مولانا صاحب نے پریسائسلی ایکسٹینشن کے حوالے سے بھی بات کی, اس ابہام کو بھی دور کرنے کے لیے کیا کہا یہ بھی دیکھیے. ہمارے ہاں آئینی ترامیم کی جائے. ہمارے ہاں ادارے اور اداروں کے بڑے وہ اپنے ایکسٹینشن کے لیے فکر مند ہیں, اپنے اداروں کی اصلاح اور تقویت کے لیے فکر مند نہیں ہیں. وہ ایکسٹینشن کے حوالے سے بھی اپنی رائے کا اظہار کر دیتے ہیں. ہم نے اس پہ بات کرنی ہے جس پہ ہمارے ساتھ بہت مولانا صاحب کی پارٹی کے سینئر رہنما جناب حافظ حمداللہ صاحب سینئر رہنما موجود ہوں گے, لیکن ہم جو آغاز کلام کریں گے وہ ہم ذرا ایک تازہ ترین ڈیولپمنٹ سے کریں گے, جو تازہ ترین پیش رفت ہوئی اس سے کریں گے. ویسے ہمارے ساتھ مہمانان میں ہمارے ہر دل عزیز جناب منیف فاروق صاحب سینئر تجزیہ کار موجود ہیں, جناب رؤف کلاسرا صاحب آف کورس نیڈس انٹروڈکشن وہ موجود ہیں. لیکن ہم آغاز کلام اس سے کر رہے ہیں کہ ایسے موقع پہ جب ایک ایک سیٹ کی بہرحال بہت اہمیت ہے. قومی اسمبلی کا یہ حلقہ ہے, اس کا نمبر ہے NA171, اور ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تب ابھی کی یہ ڈیولپمنٹ یہ ڈیولپنگ سٹوری ہے. تو NA171 ہے, رحیم یار خان کا یہ علاقہ ہے, اور پاکستان تحریک انصاف نے یہ سیٹ جیتی 8 فروری کے الیکشن میں. PTI کے ممبر قومی اسمبلی کا نام تھا ممتاز مصطفیٰ, وہ یہ سیٹ جیتے اور بہت آرام سے جیت گئے تھے. انہوں نے لیے تقریباً 1,04,000 ووٹ تقریباً الیکشن میں, اور ان کے جو مد مقابل تھے انہوں نے لیے 56,000 ووٹ, یعنی ڈبل کے مارجن سے وہ جیت گئے یہ الیکشن. 5 اگست کو بلکہ 12 ستمبر کو ان کا جو ہے وہ 5 اگست کو ان کا انتقال ہو گیا. 12 ستمبر تو آج ہے, 5 اگست کو ان کا انتقال ہو گیا PTI کے ممبر قومی اسمبلی کا. اللہ تعالیٰ غریق کی رحمت کرے. تو ظاہر ہے اب وہاں پر دوبارہ الیکشن ہونا تھا, وہ دوبارہ الیکشن آج ہوا ہے, اور اب سے کچھ دیر پہلے اس کے ریزلٹس تقریباً آ گئے ہیں. اور جو رزلٹ آئے اس کے مطابق پاکستان تحریک انصاف نہ صرف یہ سیٹ ہاری ہے بلکہ بہت بڑے مارجن سے یہ سیٹ ہار گئی ہے. اور جیتے کون ہیں؟ پاکستان پیپلز پارٹی کے وہ کنٹیسٹنٹ جو کہ تیسرے نمبر پہ تھے. یعنی کہ جب 8 فروری کو الیکشن ہوا تھا, میں راؤنڈ آف کر کے بتا رہا ہوں, PTI پہلے نمبر پہ تھی 1,04,000 ووٹ, آزاد امیدوار تھے مخدوم ہاشم 56,000 ووٹ, اور طاہر رشید تھے پیپلز پارٹی کے 49,000 ووٹ. اور ابھی جو نتائج آئے اس کے مطابق یہی طاہر رشید پیپلز پارٹی کے یہ نمبر 1 ہے 95,000 ووٹس, اور PTI دوسرے نمبر پر ہے 46,000 ووٹس. ذرا ہم اس سے آغاز کر لیتے ہیں. اس سارے اس میں بہت متحرک تھے اس الیکشن میں پاکستان تحریک انصاف کے ادروائز بھی بہت سینئر رہنما ہیں, سینیٹر ہیں جناب اون عباس صاحب. ہم اس سے آغاز کرتے ہیں اور پھر دیگر موضوعات میں دیگر مہمانان سے بھی بات کریں گے جو کہ سب ہمارے ساتھ ہیں. میں سارے مہمانوں کا بہت شکر گزار ہوں. اون صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم سر, thank you very much for your time. On sir, are you surprised, disappointed by یہ کیا ہوا؟ Disappointed is a very small word. برہمی صاحب پچھلے 1 مہینے سے ہم یہ کیمپین کر رہے تھے. یقین کریں کیمپین میں کسی ایک جگہ پہ مجھے پیپلز پارٹی کا جھنڈا نہیں نظر آیا. کبھی میں نے کارنر میٹنگ نہیں دیکھی کسی جگہ. میں لٹرلی آپ کو بتاتا, جب میں اس کی کیمپین پہ ریلیز پہ جلسوں پہ جاتا تھا تو لوگ ہمیں کہتے تھے, اور ایگزیکٹ سرائکی کا ورڈ ہے کہ ہمارا ووٹ جو ہے وہ خان کا ہے, تم لوگوں کو 47 کی پارت ہو. پارت کا مطلب ہے کہ بس فارم 47 کی حفاظت کرنا, ہماری طرف سے کمی نہیں آئے گی. ایز آن یسٹرڈے ہم اتنے کانفیڈنٹ تھے کہ ہم 1.25 لاکھ سے ووٹ ہوتے. آپ کو میری آج کی ویڈیو یاد ہو تو میں نے یہ صبح کہہ دیا تھا کہ ہم 30 سے 40 ہزار سے جیتیں گے. پولنگ کیمپ ہر ایک, پیپلز پارٹی کے کیمپ میں بندہ تک نہیں تھا, ٹرانسپورٹ خالی تھی لٹرلی. اور آئی واز سو ہیپی کہ آج شام کو ریزلٹ آئے گا. امیزنگلی جب ہم شام کو واپس ہم آئے RO کے دفتر کے پاس, پہلے ہمارے کینڈیڈیٹ کو اندر بھی جانے کیا. اچھا اس سے پہلے تھوڑا بتا دوں کہ کل 3 دن پہلے ہماری وہاں پہ کینٹین تھی, اس پہ قاتلانہ حملہ بھی کیا. لٹرلی وہاں پہ ایسے لوگ آئے, آئی وونٹ نیم اٹ, کوئی نقاب پاش لوگ تھے, انہوں نے حملہ کیا, اس کی گاڑی توڑ دی. جو ہمارا کینڈیڈیٹ ہے اس کی جو برادری کی, اس کی جو خالہ ہے, ان کے گھر پہ اس کی خالہ کو اٹھا کے لے گئے. تو تھنگز آر رانگ بٹ اسٹل کنٹیسٹڈ. آج جب ریزلٹ آیا شام کو 5 بجے پولنگ ختم ہوئی, 5:20 تو پہلا ریزلٹ ہے. گیس کریں اس کا ریزلٹ کیا تھا؟ پولنگ اسٹیشن نمبر تھا آپ کو 103, اس کا نام تھا کہ شاید بچا والا. 2,900 ٹوٹل ووٹ تھا. ووٹ کاسٹ ہوا 2,200, اس میں سے 1,990 ووٹ ملے پیپلز پارٹی اور ہمیں ووٹ ملے 2. یہ پہلا ریزلٹ آیا, صرف 2 ووٹ. دوسرا ریزلٹ آیا کہ 1,100 ووٹ پیپلز پارٹی, ہمارے ووٹر کو مل رہے 60 ووٹ. تیسرا ریزلٹ آیا 2,400, ہمارے ووٹر کو ملے 80.
پہلے جتنے کو 60 رزلٹ 6 بجے تک آ گئے, اور یہ وہ پولنگ اسٹیشن سے جہاں سے ہمارے آج پولنگ ایجنٹ اٹھا لیے. 70 پولنگ اسٹیشن سے ہمارے پولنگ ایجنٹ پولیس اور کچھ لوگ اٹھا کے چلے گئے. فارم 45 2 دن پہلے سائن ہو چکا تھا, وہ 5:30 بجے واٹس ایپ پہ آ گیا. لوکل میڈیا کے لوگوں نے وہاں پہ اس کو آؤٹ کیا. ٹھک 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 6 بجے تک آلریڈی 22,000 24,000 لیڈ ہماری کور ہو چکی تھی, وہ ہم سے آگے جا چکی. اس کے بعد جب ہمارا کینڈیڈیٹ اندر گیا, یہ اون صاحب آپ کے خیال میں کیا ہوا ہے؟ چونکہ 8 فروری کو تو آپ کہہ رہے تھے نا ایک طریقہ کار ہوا 45 47, اس وقت تو یعنی ایک ہی حلقے پہ آپ کی ظاہر ہے ساری پارٹی جو بھی اویلیبل قائد اس کی نظر ہوگی, تو پھر یہ کیا 45 47 45 کو 47 کرنا اتنا آسان تو نہیں ہوگا کیا؟ واٹ ایگزیکٹلی ہیپنڈ اکارڈنگ ٹو یو؟ جب یہ ایشو بنا تھا نا 8 فروری کو, they were taken by surprise. اس وقت بلیسنگ اینڈ ڈیزائن کو سمجھ نہیں لگتا کہ اتنا بڑا ٹرن آؤٹ ہوگا, تو فارم 45 کا ایشو بن گیا اور بہت سارے لوگ جیت گئے. اس دفعہ انہوں نے فارم 45 47 کا رولا نکال دی کہ 47 پہ نہیں جانا, 45 کو کور کرنا ہے. تو 2 دن پہلے وہ 70-80 پریزائڈنگ آفیسرز کو چینج کیا, اس نے خواتین کو چینج کیا, نئے پریزائڈنگ آفیسرز کا ہمیں کوئی نہیں پتا کون ہے, ان سے انہوں نے فارم 45 سائن کرا کے اپنے پاس رکھ لیے. اس دفعہ دے پلیڈ اے ڈفرنٹ رول آل ٹوگیدر, 47 کی بجائے 45 کی گیم پلان کر کے رکھی تاکہ ہو جائے. لیکن ووٹوں کی گنتی تو ہر جماعت کے نمائندے کے سامنے ہوتی ہے نا, تو وہ نہیں ہوئی کہ آپ کے ہر پولنگ اسٹیشن پہ جو ہر جماعت کا بندہ ہوتا ہے جس کے سامنے ووٹ کاؤنٹ ہوتا ہے اور اس کے بعد فارم بنتا ہے, وہ کیا ہوا؟ پولنگ ایجنٹ لوگ ڈالوں پہ آئے, پولیس کے ساتھ آئے, ہمارے پولنگ ایجنٹ اٹھا کے لے گئے, کوئی بندہ there was no one protecting the police. تو سب سے بڑا ڈس اپوائنٹڈ ہے آج کے بعد میں ایک چیز سے راضی, پاکستان کی تاریخ میں اب جمہوریت میں الیکشن اب بالکل ختم ہو چکے, بے معنی ہو چکے. آپ نے الیکشن لڑنا ہے, آپ لوگوں کی موت شادی غمی ڈیولپمنٹ چھوڑ دیں. آپ نے الیکشن جیتنا ہے, آپ اسٹیبلشمنٹ آپ کو ایسے جتائیں گے الحمدللہ. دس از واٹ از ہیپننگ. اور ایسا آج اس شخص یقین کرے جس شخص کو جتائے وہ کونسلر بننے کے قابل نہیں, اس نے زندگی میں کبھی اس طرح الیکشن نہیں سوچا ہوگا. آج بھی میں سوچ رہا تھا کہ یار وہ بیچارہ کتنا ڈپریشن کا شکار ہوگا, ہمارا کینڈیڈیٹ کتنا آسانی سے پھر رہا ہے, بٹ جسٹ بیکاز ہی واز سائڈنگ ود them اور ہم مخالف سمت میں جا رہے ہیں. پاکستان میں الیکشن لڑنا نا, آپ بس اب چوائسز بڑی کلیئر کر دیں, یہ ہلکی سے طرح سے بالکل چھوڑ. سو میں صاحب مجھے معلوم ہے کہ آپ وہ سارا اس میں رہے ہیں اور ابھی آپ واپسی پہ رکے ہیں ایک جگہ پہ, تو آپ کا زیادہ ٹائم نہیں ہوگا. میں موٹر میں بیٹھا ہوں. آئی نو سر, تھینک یو. میں آپ کا صرف 1 منٹ اور لیتا ہوں. کلاسرا صاحب آپ اس پہ ایک کامنٹ تو پلیز کر دیجیے. حضور یہ آپ نے یعنی اس سے پہلے بھی تھوڑے دنوں پہلے ایک اور نشست تھی جس میں ریکاؤنٹ گیا تھا, وہ بھی پی ٹی آئی سے نکل کے کسی دوسری پارٹی کو چلی گئی تھی, نون کو چلی گئی تھی, کہ صحیح یاد ہے. تو یہ ہو گیا آج. کیا آپ کو کیا لگتا ہے, آپ کو لگتا ہے بہرحال ایک سیٹ بہت اہم ہے, چونکہ نمبرز کی تو ساری بات ہو رہی ہے آئینی ترمیم کے حوالے سے. یور کامنٹ آن دس سر؟ میرے ذہن میں بھی یہی بات آ رہی تھی اون عباس جی بپی بھائی کی باتیں سنتے ہوئے, کہ وہ ان کے ذہن میں یہ ترمیم ہوگی. اور دوسری بات یہ ہے, میرے نا جب یہ پورا ایکسپلین کر رہے تھے اون عباس اس کو, تو میرے ذہن میں نا ڈسکا کا الیکشن آ رہا تھا جب انہی کے دور میں ہوا تھا. یہ ملتی جلتی سٹوری ہے, مطلب ہے طریقہ واردات وہی ملتا ہے جو بھی اون نے بتایا ہے نا, کہ ہمارے وہ اٹھا کے لے گئے پولنگ ایجنٹ لے گئے جہاں 70-80 کرے, اس وقت وہ ڈبے اٹھا کے لے گئے تھے پوری رات. وہ پولنگ بلکہ آپ کو یاد ہوگا ان کو پریزائڈنگ آفیسر نہیں مل رہے تھے. سو یہ جو طریقے واردات ہیں, وہی جو بات ابھی اون نے کہی ہے نا کہ آپ کس سائڈ پہ کھڑے ہیں. اب اس وقت اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ کھڑی تھی, ایجنسیاں ان کے ساتھ کھڑے تھیں, پولیس ان کے تھی. ڈسکا میں یہی کچھ ہوا ہم نے دیکھا. اب وہ دوسری سائڈ پہ کھڑے ہوئے ہیں, تو وہاں پہ وہ آئے ہیں جناب, ان کے بندے اٹھا کر لے گئے. سو یہ جو بات کہہ رہے ہیں کہ جمہوریت والی بات, اب جمہوریت والا ایک تھوڑا سا ایک ڈرامہ بچا ہوا ہے فیس, وہ بھی چلے لگتا ہے نہیں ہے. دوسرا یا اون میرا چھوٹا بھائی ہے, لیکن آپ کو جو مخالف امیدوار ہے ذرا اس سے بھی پوچھنا چاہیے تھا. یہ تو ان کی سائڈ ہے, ان کو ٹرائی کریں گے, دیکھیے گا. اور اون صاحب فائنل ورڈ فرام یور سائڈ, آپ کیا اب آپ کو لگتا ہے یہ سوال ان سے ڈالے جو اون نے اٹھائے ہیں سوال. جی ہاں, وہ آپ جو پیپلز پارٹی کے جو جیتے ہیں نا طاہر رشید, ان کو ضرور آپ ٹرائی کیجیے گا. اور اون صاحب فائنل ورڈ فرام یور سائڈ, آپ کو لگتا ہے ابھی کوئی اور امید ہی نہیں آپ کو, یا آپ اس الیکشن کو ہی چیلنج کریں گے؟ بس آخری بات بتا دیں, کس کے سامنے چیلنج کریں, کون سی عدلیہ کے سامنے جائیں, کون سے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے جائیں؟ یہاں پہ یہ تو گنگوں کے ملک میں رہتے ہیں, یہاں پہ کچھ نہیں ہو سکتا. میں آپ کو ایک انفارچونیٹ ایونٹ بتاتا ہوں, یا اگر ساری چیز اٹیچ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ سے کر دی جائے تو لوگوں کی میلا فائڈنگ انٹینشن چیک کریں. کل ہمارا وہ جو ایم این اے اٹھایا گیا, اس کی بیوی کو, سعد اللہ بلوچ کی فیصلہ بات, بیوی اور بہن کو اٹھا لیا جسٹ بیکاز, کیونکہ وہ ان کی اس چکر میں نہیں آ رہا تھا ووٹنگ میں. تو جہاں ایک ایم این اے کی اتنی عزت ہو کہ 10 ایم این اے رات کو ایک مڈ نائٹ جیکال آپریشن کے ریزیوم میں, یعنی کہ وہ جس طرح نیپٹون اسپیئر کا آپریشن تھا نا, وہ جو جس میں اسامہ بن لادن کو ایبٹ آباد سے اٹھایا گیا تھا, ایگزیکٹلی اسی طرح کا آپریشن تھا. گوگلز, نائٹ ویژن گوگلز کی لائٹ کٹ آف کی, رات کو اٹھایا گیا. کل ہمارا وہ سعد اللہ بلوچ کی فیملی کو اٹھا دیا گیا, آج ایک ایم این اے اور جتا دیا گیا. پرسوں اب اپنا کیا کہتے ہیں چیف جسٹس صاحب نے
ان کیمرہ پوری دنیا کو بتایا کہ میں ایکسٹینشن نہیں لوں گا. اچانک ایک ریٹرن میں آ گیا, اگر سب کو مل جاتی تو میں لے دوں گا. اس پاکستان کا پورا نظام جن لوگوں نے یہ جکڑ کے رکھا ہوا ہے, وہاں پہ ہم جا کے کس جگہ رونا روئیں گے. یقین جانے کیا پاکستان کے لوگوں کی آہیں خوشیاں کسی پہ کوئی میٹر نہیں کر رہا. اون صاحب اگر آپ تھوڑے میں ساتھ رہنا میں چاہتا ہوں باقی مہمانوں سے, بس پھر ہم آپ کو بس آپ کی زحمت تمام کرتے ہیں کچھ لمحات میں, بس 4-5 منٹ. یہ حافظ حمداللہ صاحب, سر بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کا. منیب بھائی سر تھینک یو ویری مچ. ہم نے کہا وہ ایک ڈیولپنگ سٹوری سے آغاز کر لیں. حافظ صاحب سر پہلے تو یہ بتائیے گا, مولانا صاحب کی آج کی تقریر کے ہم نے بہت سارے اس سے چلائے بھی, بہت سارے بھی نہیں بھی چلائے, انہوں نے باقاعدہ بہرحال کچھ اور باتیں بھی کی ہیں جس سے بہرحال ایک ابہام ذہن میں رہتا ہے. حکومت اور اپوزیشن کا حصہ حکومت کا نہیں رہیں گے, اپوزیشن کا رہیں گے, یہ تو کلیئر ہو گیا. لیکن حافظ صاحب کیا یہ کہنا ٹھیک ہے کہ اب کسی بھی قسم کی آئینی ترمیم آنے والے دنوں میں اس کا JYF حصہ قطعی طور پہ نہیں ہوگی, یا نہیں اگر ترمیم آئے گی تو دیکھا جائے گا اور اس کے بعد فیصلہ کیا جائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ سر. بس عجیب ہے وسیم بادامی صاحب, کچھ نہ کچھ ضرور نکالنے کی کوشش کرتے ہیں آپ. میں تو حافظ صاحب سوال کیا آپ سے معصومانہ, آپ سے ناراض ہو گیا. بھی آپ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. نہیں میں ناراض نہیں ہوا. اور منیر صاحب خوش ہو رہے ہیں, جب بھی کوئی مجھ سے ناراض ہوتا ہے نا منیر صاحب بہت خوش ہوتے ہیں. نکلتا ہے یا نہیں نکلتا ہے؟ اچھا چلے تو آپ منہ توڑ جواب دینا. آپ کہیں بادامی صاحب کسی قسم کی آئینی ترمیم کا حصہ نہیں بنیں گے, ختم بات, ہم ٹکر چلا دیں گے, بات ختم ہو جائے گی. حافظ صاحب سے پوچھے نا وہ تحریک انصاف کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں. ابھی پوچھتے ہیں. میرے خیال میں بادامی صاحب جی سر جس بات کو منیب صاحب اشارہ کر رہے ہیں میں سمجھ گیا بھائی. میں آپ کو حافظ صاحب, میں نے پچھلے پروگرام میں آپ سے پوچھا تھا کہ اب ان کو آپ یہودی ایجنٹ سمجھتے ہیں نہیں, تو آپ مجھ سے ناراض ہو گئے تھے, اس لیے میں یہ سوال پوچھوں گا ہی نہیں آج. یہ منیر صاحب شرارت کرتے رہے, میں نہیں پوچھوں گا یہ سوال. آپ جو پوچھا اس کا جواب. بات یہ ہے مولانا صاحب کی تقریر سے آج بالکل بات واضح ہو گئی. ہمارے بھی کان پک گئے. جس ٹاک شو میں میں جاتا تھا وہاں یہی ایک سوال ہوتا تھا, کیا مولانا حکومت کا حصہ بن رہا ہے یا نہیں بن رہا ہے, صحیح ہے, مولانا آ رہا ہے یا جا رہا ہے. کس قسم کے سوالات ہوتے رہے. ہم بار بار کہتے رہے کہ پارٹی کا فیصلہ یہ ہے کہ ہم اپوزیشن میں تھے, اپوزیشن میں ہے اور اپوزیشن ہی میں رہیں گے. اور یہ بھی بات میں کرتا رہا, بار کرتا رہا کہ ہم حکومت کی اس قسم کی سپورٹ آنکھیں بند کر کے نہیں کریں گے. لیکن آج مولانا صاحب نے اس سے بھی بڑھ کر واضح طور پر اور برملا کہا کہ ایکسٹینشن جج فوج کا ہو, فوج میں کسی جرنیل کا ہو, یا ایکسٹینشن عدلیہ میں کسی جج کا ہو, یا متعدد ججز کا ہو, یا ایکسٹینشن کسی بیوروکریٹ کا ہو. ایکسٹینشن غلط ہے. جب غلط ہے تو اس غلط کی ہم حمایت نہیں کر سکتے, ہم اپوزیشن کریں گے. مولانا صاحب اس میں ایک نقطہ ہے نا حافظ صاحب, میں نے اس لیے سوال پوچھا کی کیا اور کیا سوال رہ جاتا ہے. جی میں عرض کرتا ہوں, ارے آپ نے ناراض نہیں ہونا میں سے, آپ نے آپ سے کون سا نقطہ؟ وہ نقطہ یہ ہے کہ بھئی بفر سے محال اگر تمام جج صاحبان کی ریٹائرمنٹ ایج 65 سے بڑھا کے 68 کر دی جائے تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہوگا کہ پھر کسی کو ایکسٹینشن نہیں. ایکسٹینشن تو وہ ہوتی ہے نا کہ مسٹر ایکس آپ آج نہیں جا رہے, آپ 3 سال بعد جا رہے, یہ ہو گئے ایکسٹینشن. اگر سب کی مدت ملک کے بہترین مفاد میں 3 سال بڑھا دی ہے, پھر یہ ایکسٹینشن تھوڑی ہوئی, پھر سبھی 3 سال بعد جائیں گے. آپ ایسی بھی کسی قانون سازی کا حصہ نہیں بنیں گے حافظ صاحب. دیکھیے مولانا صاحب نے یہی سوال بھی اٹھایا اور پیپلز پارٹی کا نام لے کر کہا کہ جب ہم نے اسی طرح کی ایکسٹینشن 62 سے 65 سال کیا 3 سال کے لیے, تو اس وقت پیپلز پارٹی مخالفت کرتی رہی, اور آج 65 سے 68 تک پیپلز پارٹی حمایت کر رہی ہے. صحیح ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ مولانا صاحب 65 سے 68 تک 3 سالہ مدت توسیع ججز میں اور ان کی ریٹائرمنٹ میں جمعیت علماء اسلام مولانا صاحب کی قیادت میں حمایت قطعاً نہیں کرے گی, بلکہ اس کی مخالفت کرے گی. اس بارے میں ایک آخری بات, ایک بیان میں نے یہ بھی دیکھا کہ مولانا صاحب نے کہا آرمی چیف کے تقرر کی طرز پر چیف جسٹس کے تقرر کے لیے پینل آنا چاہیے. یہ ایسا کچھ ہوتا ہے کہ جناب اگلے 3 میں سے گورنمنٹ کو ایک سلیکٹ کر لے, ابھی تو آٹومیٹکلی اگلا بندہ آیا تھا نا. نہیں وہ تو مولانا دیکھیے مولانا صاحب نے یہ بات بھی کی. مولانا صاحب نے جوڈیشری کی اصلاح کی, ادارے کی اصلاح کی بات کی تھی,
اس میں یہ بھی کہا گیا کہ اتنے 60,000 کیسز موجود ہے، اس کی آپ کے پاس آپ کے لیے وقت کیوں نہیں ہے؟ اس کی اصلاح کی کوشش کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اور اس نے یہ بھی کہا کہ آپ ایک آئینی کورٹ کیوں تشکیل نہیں دیتے ہیں؟ آئین میں بھی کوئی ایسی اصلاح ہونی چاہیے۔ تو اس سیاق اور سباق کو سامنے رکھتے ہوئے مولانا صاحب نے وہ بات بھی کی جو آپ نے کی کہ ایک ادارے کی سربراہ کے لیے ایک پیمانہ، ایک کرائٹیریا، ایک معیار، دوسرے ادارے کی سربراہ کے لیے ابھی دوسرا معیار، دوسرا پیمانہ بنایا جا رہا ہے۔ تو اگر یہ پیمانے یکساں کر دیے جائیں ملک کے مفاد میں تو وہ آپ کے ایک کے لیے ایک پیمانہ، آپ کو لاجیکل لگے گا؟ اگر یہ پیمانے یکساں کر دیے جائیں کہ بھائی چیف جسٹس بھی جو ہے وہ اگلے جو 4 سینئر ہیں، نہیں اس وقت ابھی نہیں، نہیں اس وقت بادامی صاحب جمعیت علماء اسلام اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ اس قسم کی قانون سازی کی حمایت کرے۔ کریکٹ، ٹھیک ہے سر۔ منیب صاحب اب یہ بتا دیں، یہ حافظ صاحب مولانا صاحب کی تقریر سن لی، حافظ صاحب کا بیان سن لیا، if that is the case تو پھر تو گورنمنٹ کا آئینی ترمیم کا پروگرام جاری رہے گا یا مروت صاحب ہو جائے گا جو وہ کہتے ہیں؟ بہت شکریہ بادامی صاحب۔ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ جو کوشش ہے حکومت کی اس میں ظاہری بات ہے حکومت نے اپنے طور پر اشائیے بھی کر لیے، گفت و شنید بھی کر لی، سب کچھ کر لیا۔ مولانا صاحب کے پاس درخواست لے کے بھی گئے، صدر صاحب بھی گئے، وزیر اعظم بھی گئے، مولانا صاحب کا موقف آ گیا ہے اور بادی النظر میں مولانا صاحب تو اپنے موقف سے ہلتے ہوئے بالکل نظر نہیں آ رہے۔ کریکٹ۔ اب بات یہ ہے کہ اس کے علاوہ بھی حکومت کے لیے کچھ ایسے آپشنز موجود تھے جن کے اوپر حکومت کام کر رہی تھی، اور ظاہری بات ہے ان کو ایک خاص مدد جو حاصل ہوتی ہے وہ عام طور پر جو بھی حکومت میں ہوتا ہے، اگر اس کے حالات اچھے ہوں جو کہ اس حکومت کے فی الحال ہیں، تو وہ مدد بھی حکومت کو حاصل تھی اور وہ اسے بروئے کار لائے۔ اب اندازہ تو یہ ہے کہ کافی حد تک حکومت نے وہ گراؤنڈ کور کر لیا ہے۔ اب دیکھیے بہت سے مولانا صاحب کے بغیر بھی نمبر پورے کر لیے آپ کہہ رہے ہیں؟ جی، مطلب کافی چیزیں ایسی ہیں جو کہ حکومت نے ان کے اوپر کام کیا ہے یا کسی کی مدد حاصل کی ہے جو کہ روایتی طور پر کی جاتی ہے، تو بہت سی چیزیں ہوئی ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ یہ کلیم ہے نا، ظاہری بات ہے اگر کوئی یہ کہے، میں جیسے آپ بات کرتے ہیں میں بات کرتا ہوں تو پتہ لگتا ہے کہ یار اچھا یہ نمبر تو ہمیں اچیو ہو گیا، یہ ملنا باقی ہے، تو میں اور آپ لسٹ نہیں مانگ لیتے کہ بھائی پہلے بتائیں کون کون ہے آپ کے ساتھ، نہ وہ بتاتے ہیں نہ کوئی بتائے گا، لیکن یہ کلیم ہے۔ تو خبر بیسیکلی یہ ہے کہ جی یہ ایسے ہے۔ سینٹ کے اندر ابھی گھاٹا ہے، یعنی کہ 2-4 ووٹس کا ایشو ہے، اس کے اوپر کام ہو رہا ہے ایز وی اسپیک، اور بہت محنت ہو رہی ہے، اور حکومت کو بائی دا وے یہ سب کرنے کے لیے کوئی جلدی نہیں ہے، وہ اس لیے کہ حکومت کے پاس تقریباً ابھی 1 مہینے سے زیادہ کا عرصہ باقی ہے جس کے اندر انہوں نے یہ سارا کچھ اکٹھا کرنا ہے۔ اسی لیے تو آپ کو یاد ہوگا کہ عزت مآب وفاقی وزیر قانون فرماتے ہیں کہ 23 اکتوبر سے پہلے کوئی نوٹیفیکیشن نہیں ہوگا، 23 کو ہوگا، اس سے پہلے تو نہیں ہوگا، لیکن اگر قانون سازی یا آئینی ترمیم اس سے پہلے ہو جاتی ہے تو پھر بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ اور یہ جو تفریق ہے کہ ہم پرسن سپیسیفک نہیں بلکہ اوور آل ججز کی مدت ملازمت بڑھا رہے ہیں، ایج آف ریٹائرمنٹ کو آگے لے کے جا رہے ہیں، تو یہ تو پھر ایکسٹینشن کے زمرے میں فور دوز پرپزز شاید نہیں آتا اور نہیں آئے گا، بٹ ہاں فائن، ون آف دیم کوئی تو اس کا بینیفیشری ہوگا نا، انفیکٹ بہت سے لوگ بینیفیشری ہوں گے، اور وہ کہا جا سکتا ہے جی انڈر دی اسکیم آف تھنگز اگر کوئی ہو گیا ہے تو سو بی اٹ، ہم نے کسی فرد واحد کے لیے تو نہیں کیا، بٹ اس کے اوپر بہت سا کام ہوا، بہت پہلے شروع ہوا۔ ٹھیک ہے، یہ کہا گیا کہ نہیں نہ ایکسٹینشن چاہتے ہیں نہ ملے گی، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں بڑے، اور یہ کوئی تجزیہ نہیں، خبر ہے بیسیکلی کہ اس پر کام ہوا ہے اور حکومت کافی کانفیڈنٹ ہے۔ اوکے، سو آپ کو لگتا ہے کہ یہ کام حکومت بہت کانفیڈنٹ ہے اور یہ ہو بھی جائے گا۔ فائنل ورڈ آن صاحب، آپ کو لگتا ہے ظاہر اس پر کیا ہونا چاہیے کیا نہیں، وہ تو آپ پہلے بتا چکے اور آپ کی پوزیشن اسٹیٹڈ ہے، ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے لوگوں کو دباؤ میں لایا جا رہا ہے، وہ سب طرح۔ اس سب کے بعد بھی آپ سے سوال صرف آخری ہے کہ آپ کے خیال میں گورنمنٹ یہ کر پائے گی یا نہیں کر پائے گی؟ فائنل ورڈ آن صاحب۔ دیکھیے اگر تو ڈرٹی گیم کرنی ہے تو اس پر دیر از نو اینڈ، تو کچھ بھی کیا جائے، آپ ہمارے بندے اٹھا لیں۔ اس وقت تقریباً کم از کم 12-14 لوگ ہمارے ایسے ہیں جو سے ملک سے باہر چھپے ہوئے ہیں اور وہ فلائٹ لینڈ نہیں کرا پا رہے کہ ایئرپورٹ اترے اٹھا کے دے دیا جائے۔ کئی لوگ ہیں جو اس وقت فون بند کر کے ایسے ایسے گھروں پڑے جس کا ہمیں بھی کانٹیکٹ نہیں ہے۔ تو اگر سچویشن اباؤٹ اپنی ڈرٹی گیم تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ میرے خیال ایک سولوشن بڑا آسان تھا۔ عطا بندیال صاحب کے کیس میں 3 مہینے پہلے نوٹیفیکیشن کیا تھا، اب
کیونکہ اس وقت فائز صاحب نے آنا تھا تو 3 مہینے پہلے نوٹیفکیشن ہو. اس وقت فائز صاحب نے جانا ہے تو نوٹیفکیشن آخری مہینے میں ہوگا. سب سے آسان حال ہے کہ پرسوں ان کیمرہ انہوں نے کہا تھا کہ میں ایکسٹینشن ہی دوں گا. آج آ کے پوری قوم کو اس حیجان کی کیفیت سے نکال. دیکھیں ان کی ایک اسٹیٹمنٹ پوری دنیا کو, پورے پاکستان کو صبر میں لا سکتی ہے کہ حضور ایکسٹینشن کرنی ہے تو کریں, میں نے نیا چیف جسٹس آگے کے لیے نہیں بننا اور میں نہیں بننا چاہ رہا. اس کی وجہ سے کئی لوگ اغوائی سے بچ گئے, کئی لوگ کی مائیں بہنوں کے حصے بچ گئے. ایک ایسی پارٹی کے کئی لوگوں کے مطلب اس سے محفوظ رہ جائیں گی. He can just save us from such a trouble. لیکن اگر دل میں کچھ اتنا پلال ہے تو پھر بہت کچھ ہو سکتا ہے. بہت نوازش. تھینک یو ویری مچ اون صاحب, بہت شکریہ سر وقت دینے کا. تھینک یو. رؤوف کلاسا صاحب, آپ کو مولانا صاحب کی آج کی اسپیچ نے ذرا حیران کیا ہے؟ سر بڑی انٹرسٹنگ دلچسپ گفتگو ہو رہی تھی. حمداللہ صاحب بڑے پیارے آدمی ہیں, میرے تو بڑا ان سے ہمیں یہ سمجھنے مجھ سے ناراض رہتے ہیں, باقی سیکھنے کو ملتا ہے. بڑا پیار محبت ہے. نہیں ایسے بندے نہیں ہے, میرا خیال ہے آپ بعض دفعہ کوئی بات کہہ دیتے ہوں گے, ادروائز ہی از اے ڈیسنٹ مین. ہمیشہ ان سے اچھی گفتگو رہتی ہے. میری تھوڑی سی ریڈنگ ڈفرینٹ ہے جو بھی گفتگو ہو رہی تھی. اچھا, میرا یہ خیال ہے کہ مولانا صاحب ان ترامیم کا ساتھ دیں گے. ذرا مولانا صاحب کی 2-4 چیزیں اکٹھے ملا کر کے دیکھیں. اچھا, مولانا صاحب نے جو ایک بڑی ایکسٹریم پوزیشن لی ہوئی تھی کچھ عرصہ پہلے تک, اور ان کی تقریریں, اور مولانا صاحب از ون آف دا مطلب وائزسٹ اور پریکٹیکل پولیٹیشینز ہیں پاکستان. پاور پالیٹکس کو ان سے بہتر کو نہیں سمجھتا, یہ میری رائے ہے ان کے بارے میں. اور ایک لفظ ان کی تقریر میں, کبھی آپ ان کی تقریر کو اگر اس کا وربیٹم کسی ٹیم کے بندے کو کہنا ہے کہ لکھ کے مجھے 2000 ساری, اور اس میں سے ایک لفظ بھی آپ کو غیر ضروری نہیں ملے گا, یا آپ کہیں گے یار یہ لفظ نہ ہوتا تو کام چل جاتا. نو, ایک لفظ مولانا صاحب بالکل سوچ سمجھ کے بات کرتے ہیں, اور ان ایبسولوٹلی. اور مطلب 2-4 میں باتیں بتاؤں جو آپ نے سوال بھی کیا حمداللہ بھائی سے. یہ مولانا صاحب جو ہیں انہوں نے ایک بات کی تھی, پچھلے ہفتے کی تھی میرا خیال ہے, لاسٹ ویک. انہوں نے کہا تھا کہ جناب کہ اسمبلی جو ہے یہ 45 کی ہے یا 47 کی ہے, چلے گی یہ. اب ڈیفیکٹو دیکھیں جیسے کریں, مطلب وہی والی بات, پاس کر یا برداشت کر, جو اس کے پیچھے لکھا ہوتا ہے ٹرک کے پیچھے, پاس کر یا برداشت کر. مولانا صاحب نے میسج خان صاحب کو اور ان کو باقی لوگوں کو دے دیا کہ بھائی صاحب یا پاس کریں برداشت کریں, ہم ادھر ہی بیٹھے ہیں. پہلے مولانا صاحب کہتے تھے, ان کی تقریریں بڑی فیری ہوتی تھیں, کرائے پہ آئے ہیں لوگ, پیسے دے کے آئے ہیں یا کروڑوں دی, اور بہت ساری چیزیں تھیں کہ مولانا صاحب نہیں چلنے دے رہے تھے. اب ان کا پہلا بیان کہ نہیں جناب یہ 45 ہے 47 کام تو یہی چلے گا, نمبر 1. اب وہ کہتے ہیں کہ جناب اس میں کیا حرج ہے کہ 3 کا پینل آئے, کوئی بیمار ہو سکتا ہے, فالج ہو سکتا ہے, کوئی مینٹلی کمپرومائز ہو سکتا ہے, یہ تو کوئی کرائٹیریا نہیں ہے کہ جناب آپ وہ کر دیں موسٹ سینئر والا. اب مولانا صاحب آہستہ آہستہ گراؤنڈ تیار کر رہے ہیں, آپ کو ہمیں وہ تیار کر رہے ہیں, اپنی پارٹی کے لوگوں کو تیار کر رہے ہیں, میڈیا کو تیار کر رہے ہیں. سو مولانا صاحب, یہ میری ریڈنگ ہے, آئی مے بی رانگ, میں مطلب پالیٹکس میں کسی کا ذہن نہیں پڑھا جا سکتا, اسیسمنٹ کی جا سکتی ہے. مولانا صاحب اسی طرف آ رہے ہیں جیسے مولانا صاحب آ رہے ہیں, یعنی فوری طور پہ اپوزیشن سے گورنمنٹ بینچز میں نہیں چلے جائیں گے, لیکن یہ یس. اب رکیں ذرا, ادھر رکے, بڑا اچھا پوائنٹ آپ نے اٹھایا. مولانا صاحب وہ پالیٹکس کرنا چاہتے ہیں جو پیپلز پارٹی کر رہی ہے, کہ ہم ایشو ٹو ایشو آپ سے بات کریں گے, ہم آپ کی پارٹی میں شامل. کیونکہ مولانا صاحب اگر پاور میں جاتے ہیں تو ان کا ووٹ بینک یا KPK میں مطلب اپوزیشن خالی ہے اس وقت, عمران خان صاحب کی پارٹی اپوزیشن ہے. مولانا صاحب کو سوٹ نہیں کرتا کہ وہ جا کے پیپلز پارٹی نواز لیگ کے ساتھ بیٹھ جائیں جب وہ ٹائٹ کارنر میں, اور اپوزیشن کا اتنا بڑا میدان خالی کر کے PTI کو دے دیں. کیوں دے دیں بھائی؟ اور مولانا صاحب بڑی سمجھداری کے ساتھ یہ اپنے کارڈ کھیل رہے ہیں, حکومت کے ساتھ بھی تعاون کر رہے ہیں. مولانا صاحب نے اگر گورنمنٹ سے کچھ لینا نہیں ہے, اگر اس قانون, اس آئینی ترمیم پہ ووٹ دینے کے عوض, تو کیا ثواب کمانے کے لیے کام کریں گے مولانا صاحب؟ اب میں کھل کے بات نہیں کہہ سکتا, میرا خیال ہے وہ اچھا بھی نہیں لگتا. حکومتوں کے پاس چلیں ایک لائٹ سی بات کرتے ہیں, حکومتوں کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے. ایک فلم کا میں حوالہ دیتا ہوں, نہیں سر ایک منٹ سر, میں بار بار ایک فلم کا حوالہ دیتا ہوں, دیوار فلم کا, امیتابھ بچن صاحب جیسے گریٹ ایکٹر کی, اور جس میں دونوں بھائی جب آمنے سامنے ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں میرا بنگلہ ہے, گاڑی ہے, پیسہ ہے, بینک بیلنس ہے, تو بھائی تیرے پاس کیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے میرے پاس ماں ہے. حکومتوں کے پاس امیتابھ بچن کی طرح بڑی چیزیں ہوتی ہیں, یہ ذہن میں رکھیں. باقی لوگوں کے پاس ہمارے جیسے جو آپ جیسے ہوتے ہیں وہ مائیں ہوتی ہیں, اللہ مطلب سب کی ماؤں کو سلامت رکھے. حکومتوں کے پاس بڑے طریقے ہوتے ہیں کسی بھی بندے کو رام کرنے کے. سر جی وہ زنجیر فلم دیکھیں کسی وقت کہ بینک بیلنس ہو, گاڑی ہو, کوٹھی ہو, میں ہوں, آپ ہیں, تو لہذا مہربانی فرمائیں کہ حکومتوں نے راضی کر لیا. حافظ صاحب اب یہ رؤوف صاحب نے کہا ہے, آپ نے جو جواب دینا وہ ان کو ہی رکھیے گا, مجھ پہ مہربانی کیجیے گا. میں 2 لمحہ, نہیں مولانا صاحب سے میرا بڑا اچھا تعلق ہے. بیرسٹر عقیل صاحب گورنمنٹ کے قانونی امور کے ترجمان ہیں, جنہوں نے بڑے ہی معنی خیز انداز میں زیر لب مسکراتے ہوئے دعویٰ کیا تھا کہ مولانا صاحب آ رہے ہیں. میں ان سے پوچھوں کہ آج کی تقریر کے بعد بھی وہ کانفیڈنٹ ہیں یا اب ان کی رائے بدل گئی ہے؟ حضور السلام علیکم. عقیل صاحب
جی وعلیکم السلام بدامی صاحب. سر کوئی مایوسی نے ڈیرے تو نہیں ڈال دیے آپ کے ذہن میں آج کی مولانا صاحب کی اسپیچ کے بعد؟ جی بالکل بھی نہیں بادامی صاحب, مایوسی گناہ ہے اور مایوسی کفر ہے, اور قطعاً کسی قسم کی مایوسی نہیں ہے. اور بالکل میں آپ کی تمام تر گفتگو سن رہا تھا, آپ کے دوسرے گیسٹ جو بات کر رہے تھے. دیکھیں یہ ان کا ایک کانشیس ڈیسیجن ہوگا, اور اگر حکومت کا ساتھ کسی بھی آئینی ترمیم میں یا کسی قانون سازی میں انہوں نے دینا ہے تو یہ ان کی اپنی پارٹی کی ایک چوائس ہوگی اور ان کا اپنا ڈیسیجن ہوگا. نہ تو میں ان کے بہاف پہ بات کر سکتا ہوں, لیکن ظاہری بات ہے کہ اگر گورنمنٹ ان کو کنونس کر سکتی ہے تو ڈیفینیٹلی وہ ووٹ دیں گے. اور اس کا امکان باقی ہے آپ کے خیال میں آج بھی؟ میں سمجھتا ہوں کہ بالکل کبھی امکان موجود ہے اور کوئی ایسی رول آؤٹ نہیں کی جا سکتی. اگر ان کو کوئی بات اپیل کرے, دیکھیں کانسٹیٹیوشنل کورٹس کی یا کانسٹیٹیوشنل بینچز کی بھی بات ہوئی فلور دا ہاؤس پہ, تو ایسی قطعاً کوئی قدغن نہیں ہے. نہیں, اس میں حمداللہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں, آپ نے بھی گفتگو سنو, ان کی باتوں سے تاثر ملتا ہے کہ اصولی طور پر ان کو بھی یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یار ایک ادارے کے چیف کو سلیکٹ کرنے کا پیمانہ الگ ہے اور دوسرے کا الگ ہے, لیکن وہ کہتے ہیں کہ کم از کم اس وقت تو ہم ایسی کی چیز کی حمایت نہیں کر سکتے باوجود. عقیل صاحب جی جی تو وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اصولی طور پہ بات سمجھ میں آتی نہیں, ابھی فوری طور پہ وہ ایسے کسی چیز کی حمایت نہیں کریں گے. حافظ حمداللہ صاحب دیکھیں انہوں نے اس چیز کو رول آؤٹ بھی تو نہیں کیا کہ لیگل ریفارمز جو ہیں وہ اشد ضرورت ہیں وقت کی, اور یہ بالکل انہوں نے کہا ٹھیک ہے ان کا ایک پرنسپل سٹانس ضرور ہو سکتا ہے, یہ وہ ایک بات یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ کسی بھی چیف کو وہ ایکسٹینشن نہیں دی جانی چاہیے, اور اگر دی جانی چاہیے تو پھر اسمبلی کو بھی دے دیں ایکسٹینشن. تو یہ بھی بات آبویسلی فلور آف دا ہاؤس پہ زیر غور آئی ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی پرسن اسپیسیفک ایکسٹینشن یا پرسن اسپیسیفک کوئی لیگل ریفارم اور آپ ہرگز بھی مایوس نہیں ہے, چونکہ مایوسی تو ویسے گناہ اور کفر ہے, تو وہ تو ویسے بالکل میں اس بات سے نہیں کرتا ہوں کہ بالکل قطعاً کسی چیز سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. اور اگر ہم لوگ کنونس کر سکتے ہیں ان کو, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ کامن گراؤنڈ بہت زیادہ ہے جس پہ کنونس کرنے کے لیے آپ لوگ شبانہ روز محنت کر رر ہیں بقول شہباز شریف صاحب. بالکل شبانہ روز محنت ہو بھی رہی ہے اور اس میں کوئی ایسی بات بھی نہیں ہے. تھینک یو سر, عقیل صاحب بہت شکریہ. میں ایک چھوٹا سا بریک لے لوں, پھر منیر صاحب سے بات کرتے ہیں. جناب علی خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر. حافظ حمداللہ صاحب, آپ نے کلاسرا صاحب کی بات بھی سنی, اور مولانا صاحب نے چونکہ ہم نے تقریر کا بہت سارا ایسا چلایا, بہرحال انہوں نے اسی ایگریشن کے ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ جناب چیف جسٹس کے سلیکشن کے معیارات اور ہیں, آرمی چیف کے سلیکشن کے معیارات کچھ اور ہیں, جو سب سے سینئر ہو وہی بنا دیا جائے. بھائی کیا پتا کوئی ذہنی طور پہ مفلوج شخص ہو یا جسمانی کچھ کم اس طرح, اب اس کو بنا دیں گے کہ آرمی چیف. یعنی کہ انہوں نے اس بات کا تو بہرحال واضح اشارہ دیا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ابھی جو عدلیہ میں چیف جسٹس لگنے کا طریقہ ہے, جس کا مطلب ہے کہ جو اگلے نمبر پہ بن جائے بس, وہ اس کو کوئی بہت احسن طریقہ نہیں سمجھتے. تو اس بنیاد پر کلاسرا صاحب کی بھی رائے ہے, عقیل صاحب کی بھی امید ہے کہ شاید کوئی رستہ مولانا صاحب نکال پائیں. تو آپ دیکھ لیں, آپ کو یقین ہے کہ ابھی کم از کم اس وقت تو مولانا اس ماحول میں تو ایسی کی چیز کی حمایت نہیں کریں گے. دیکھیے بادامی صاحب, میں روف کلاسرا صاحب کی بات میں نے غور سے سنی. جی جی, اس میں ایک شعر سے جواب دیتا ہوں. ارشاد. وہ راحت اندوری کی شعر ہے. وہ کہتے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک حکومت ہے جو انعام دے سکتی ہے, ایک قلندر ہے جو انکار کر سکتا ہے. لہذا مولانا صاحب نے ایک طرف حکومت انعامات کے انعامات ہے, جیسے کہ کلاسرا صاحب نے اشارہ کیا, صحیح, اور دوسری طرف قلندر ہے مولانا صاحب جنہوں نے انکار کیا. لہذا آپ اس کو پتھر کی لکیر سمجھیں, آپ پتھر کی لکیر سمجھیں. موجودہ قانون سازی میں مولانا صاحب بالکل حکومت کی ہاتھ نہیں بٹھائیں گے. جہاں تک آپ نے بات کی کہ آرمی چیف کا کیا کرائٹیریا معیار طریقہ کار اور چیف جسٹس کا, وہ مولانا صاحب نے اس سینس میں بات کی کہ اگر آپ پورے ادارے کی اصلاحات چاہتے ہیں تو اس پر بات ہونی چاہیے. صحیح, ادارے کی اصلاحات کس قسم کی ہونی چاہیے, اس میں مولانا صاحب نے کچھ تجاویز دی, کچھ سفارشات پیش کیے کہ اس پر. اور مولانا صاحب نے یہ کہا, آپ نے خود دیکھا وہ سنا ہوگا کہ مولانا صاحب نے کہا کہ اگر آپ ادھر عدلیہ کے ججز کو ایکسٹینشن دیتے ہیں یا جنرل کو ایکسٹینشن دیتے ہیں یا بیوروکریٹس کو ایکسٹینشن دیتے ہیں تو پھر آئیے بیٹھ کے پارلیمنٹ سپریم ہے تو پھر پارلیمنٹ کو بھی 5 سال اور اضافہ ایکسٹینشن دے دیں. صحیح, تو اس کو اس تناظر میں دیکھا جائے. صحیح, یہ کر سکتے ہیں 5 سال اور ایکسٹینشن, یہ تو فی الحال نہیں ہو رہا.
ٹھیک ہے نوٹڈ, ٹھیک ہے حافظ صاحب, ٹھیک ہے یہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. اچھا اب منیب صاحب ذرا یہ تو فرمائیے, علی امین گنڈاپور صاحب ظاہر ہے جس انداز سے آؤٹ آف ٹچ ہوئے, آپ نے بھی بتایا اپنی ٹویٹس میں, تجزیہ بھی, خبر بھی, کہ بڑے کچھ سخت گھنٹے انہوں نے گزارے ہیں, ان سیریمونیس کچھ گھنٹے گزارے ہیں. پھر چرچا یہ ہوا کہ اب دیکھیے گا جناب, اب آئیں گے تو کیسا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا ہوگا, کیسا اب طوطے کی طرف اچھے بچے بن جائیں گے, فر بولیں گے. انہوں نے آ کے, میں تو یہ سمجھتا ہوں ان سرٹن مینرز انہوں نے اور زیادہ سخت تقریر کی ہے کسی, چونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ افغان پالیسی کتنا حساس ایشو ہے, اور خیبر پختونخوا کا سی ایم اگر کہہ رہا ہے کہ تم رکھو افغان پالیسی اپنے پاس, اب میں بناؤں گا افغان پالیسی, میں بھیجوں گا اپنا وفد, اور آج مل بھی لیے کون سے جنرل سے, اور میرے بندے مر رہے ہیں اور تمہیں کوئی فکر ہی نہیں ہے. ظاہر ہے سب کو پتا ہے کہ وہ کس کو کہہ رہے تھے. تو علی امین صاحب کا کوٹ ان کوٹ سافٹ ویئر اپڈیٹ تو نہیں ہوا, تو یہ کے پی کے میں معاملہ جا کس طرف رہا ہے؟ دیکھیے یہ تو میں نہیں سمجھتا, پتہ نہیں کس نے کہا کہ ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ لوگ کہہ رہے ہیں کب دیکھیں جناب ابھی ہوگا. ہاں وہ تو میرے خیال میں بڑی بہت ہی زیادہ بچگانہ سی سوچ تھی. ہاں یہ ضرور تھا کہ میں دوبارہ کہوں گا کہ علی امین گنڈاپور صاحب بہت ایک انیوژول سے سرکمسٹانسز میں تھے, اور جب وہ واپس تشریف لائے کے پی ہاؤس میں, تو جیسے انگریزی میں کہتے ہیں نا, ہی واز ناٹ ہم سیلف. تو ظاہری بات ہے کسی صوبے کا چیف ایگزیکٹو کسی سرکاری میٹنگ میں جائے, پریزنٹیشنز اٹینڈ کرنا, لمبی میٹنگ ہونا, بہت زیادہ کافی پینا, ایک لمبی نشست ہونا, وہ ایک اور چیزیں ہوتی ہے. ایک ہوتا ہے کہ آپ آف گریڈ ہو جائیں, یعنی کہ پتہ ہی نہ چلے کہ آپ ایگزسٹ کسی جگہ شہر کے اندر کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. یہ بڑا ان لائکلی ہے اور یہ نہیں ہوتا, اور جو ان کے ساتھ پھر ہوا وہ میں دوبارہ کہوں گا بڑا ان سیریمونیس تھا. میں اس لیے اس کی ڈیٹیلز کے اندر وہ ڈائیورج نہیں کروں گا, بیکاز وہ ضرورت نہیں ہوتی بہت ساری چیزوں کی, خواہ مخواہ ایک اور چیز شروع ہو جاتی ہے. بٹ اس کے بعد تو انہوں نے دوبارہ ریئیکٹ کیا ہے نا, بلکہ اٹیک کیا ہے نا. میں وہی میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ علی امین گنڈاپور صاحب نے ایک پورا دن لیا ہے, انہوں نے اس دن کے اندر اپنی پوزیشن ریکنسالیڈیٹ کی ہے. اینڈ آئی تھنک علی امین گنڈاپور صاحب کا جو تقریر تھی بار کونسل کے سامنے, وہ تقریر کم وہ غصہ زیادہ تھا کہ انہوں نے بیسیکلی جواب دیا ہے کہ آپ نے مجھے بلا کے جو میرے ساتھ کیا ہے تو بس ٹھیک ہے, آپ نے کر لیا ہے, سو بی اٹ. اور مجھے لگتا ہے کہ علی امین گنڈاپور صاحب کو ان سو مینی ورڈ, دیکھیں وہاں بیٹھ کے انہوں نے یہ تو نہیں کہا نا, اس میٹنگ کے اندر نہیں کہا ہوگا کہ میں تمہارے باپ کا نوکر نہیں ہوں, کیونکہ اگر آپ یہ کہتے ہیں تو پھر آپ وہاں سے نکلتے نہیں ہیں, پھر وہ اور مسائل شروع ہو جاتے ہیں. نہ انہوں نے یہ کہا ہونا ہے کہ آپ کے کان پہ جو نہیں رکھتی ہیں, افغانستان کی پالیسی آپ اپنے پاس رکھیں, میں جا کے اپنی اناؤنس کرنے لگاؤں, یہ بھی انہوں نے نہیں کہا ہوگا وہاں پر اس میٹنگ کے اندر. اب ایشو یہ ہے کہ یہ ایک سینسٹیو پوائنٹ ہے, لیکن یہ ذہن میں رکھیے کہ علی امین گنڈاپور صاحب نے تو وہ کر دیا. میں اب اس کو کانٹیکسٹ میں رہ کے سمجھیے گا کہ اگر آپ کو شیخ مجیب کے 6 پوائنٹس یاد ہوں تو انہوں نے بھی چھوڑ دیا تھا ڈیفنس اور فورن کو وفاق کے لیے, تو علی امین گنڈاپور صاحب نے تو خیبر پختونخوا کی اپنی کو وزارت خارجہ بنانے کا انہوں نے تو اعلان کر دیا نا آلموسٹ. یہ تو ایکسیپٹیبل کسی کو نہیں ہوگا, کیونکہ کسی بھی اسکیم کے اندر یہ تو چیز ایکسیپٹیبل ہے ہی نہیں کسی کے لیے بھی. اور ایز وی اسپیک میرے خیال میں علی امین گنڈاپور صاحب کو اس بات کا اندازہ ہے کہ ان کے حالات اسٹیبلشمنٹ سے خراب ہو چکے ہیں, بہت ہو چکے ہیں. دیکھیں لگتا ہے تو بدامی صاحب ایسے ہی ہے, بٹ آئی فیل کہ علی امین گنڈاپور صاحب وانٹس ٹو گو ڈاؤن فائٹنگ, کہ یار ٹھیک ہے میرے حالات خراب ہو گئے ہیں, بٹ وائی ناٹ ٹو پٹ اپ اے فائٹ, اور میں ایک ایسی سچویشن بنا دوں جہاں اگر میں رہوں تو اسٹیبلشمنٹ کے لیے کانسٹنٹ اریٹنٹ کے طور پر رہوں, لیکن اگر میں جاؤں بھی اور میرے ساتھ میں گورنر رول لگایا جائے, مجھے کیس ڈال دیا جائے, کچھ کیا جائے, تو ایٹ لیسٹ سب کو پتہ لگے کہ کیا بہادری علی امین گنڈاپور کتنا بہادر دلیر شخص ہے کہ وہ ٹکرا گیا جا کے آج کی تاریخ میں گورنر لگنے کا امکان کتنا زیادہ ہے. شہباز شریف صاحب فون کرتے ہیں گورنر کے پی کے کو, تشویش کا اظہار کرتے ہیں صوبے کی صورتحال پہ, صوبے کی, اس کا امکان, اس پہ غور ہو رہا ہے کہ آپ کی رائے میں یا آپ کی معلومات میں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ پاکستان کے آئین کے اندر ایمرجنسی پروویژنز تو ایگزسٹ کرتی ہیں بدامی صاحب, اور جو آرٹیکل 232 ہے, صدر پاکستان کے پاس ویسے تو ٹیٹلر ہیڈ ہوتا ہے ہمارے ملک کے صدر, لیکن کچھ ڈسٹنکٹیو رائٹس ہیں. آرٹیکل 232 کی جو زبان ہے, آلدو 18ویں ترمیم کے بعد اس کے اندر اس کو تبدیل بھی کافی کیا گیا, ایک پرووائزرز ڈالے گئے اس کے اندر کہ وہ اگر کسی صوبے کے اندر لگنا ہے, اگر ایمرجنسی پروکلیم ہونی ہے تو اس کی اسمبلی پہلے ریزولوشن پاس کرے گی, لیکن ساتھ یہ لکھا گیا ہے کہ لیکن اس میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ اگر پریزیڈنٹ
if he intends to or if he decides to act on his own, تو ونس وہ ایمرجنسی پروکلیم ہو جاتی ہے تو پھر وہ دونوں جو ایوان ہیں ان کے سامنے رکھی جائے گی پروکلیمیشن کے 10 دن کے اندر اندر. دیکھیے یہ ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی آئین کے باہر کی چیز ہے, لیکن اس کے لیے میں دوبارہ کہوں گا بہت زیادہ پولیٹیکل کیپٹل اور ریاستی کیپٹل درکار ہوتا ہے ایسے کسی اقدام کے لیے, جو کہ پتہ نہیں اس وقت ایکسرسائز کرنے کی موڈ میں کوئی ہے یا نہیں ہے, لیکن حالات تو خاص طور پر کل رات کی تقریر کے بعد بالکل رائپ ہیں. میرے خیال میں ایسی سچویشنز ہوتی ہیں جہاں پر اس طرح کے فیصلے کیے جاتے ہیں. میں نے تقریباً 1 مہینے پہلے کہا تھا کہ سپٹمبر کے اندر مجھے جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی پاور ہے یا ان کا جو امپیکٹ ہے وہ مجھے زیادہ وہ اسرٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, بیکاز ڈیسپریشنز بوتھ سائڈز پر بڑھ رہی ہے. اور بہت ساری چیزیں بادامی صاحب ذہن میں رکھیے گا, یہ آؤٹ آف سلیبس ہیں. اگر تحریک انصاف کے لیے آؤٹ آف سلیبس ہیں تو پھر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی آؤٹ آف سلیبس ہے. اوکے, سو اب رؤوف صاحب آپ کو یہ چیزیں کیا, 2 سوال ہیں, ایک تو کہ اینڈ گیم کی طرف جاتی نظر آ رہی ہیں, اور آپ کے خیال میں اینڈ گیم کیا ہوگا؟ اور اس میں اگین میں یہ بھی ایڈ کروں, آپ لوگوں سے ہم سیکھتے ہیں. ابھی منیب صاحب نے وہ 71 والا حوالہ دیا مجیب صاحب کا. ہم جو پڑھتے ہیں کہ وہ 79 میں بھٹو صاحب کو پھانسی لگی, 77 میں ضیاء صاحب آئے تھے, 88 میں وہ 17 اگست ان کا جہاز پھٹ گیا ہوا میں, پھر وہ بی بی آئیں 10 اپریل 86 میں, پھر 88 میں جب وہ وزیر اعظم بنی, اس سب کے بعد بھی تب بھی اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے کہا کہ جی یہ خارجہ اور یہ دفاع جو ہے نا اس پہ آپ نہیں, اور یہ یقین دہانی کرائیے تو وزارت عظمیٰ ملی ہے. تو اس پہ تو وزیر اعظم آگے بھی سے کر دیے ہیں پاکستان میں. میں نہیں کہہ رہا صحیح کیا غلط کیا, لیکن یہ ہو چکا ہے وزیر اعظم. تو یہ وزیر اعلیٰ اگر یہ کہہ رہا ہے کہ جب میں بناؤں گا افغان پالیسی, میں بھیجوں گا اپنا وفد, تمہیں پرواہ نہیں ہے میرے لوگ مر رہے ہیں, یہ تو بہت ہی حساس نہیں ہو گیا معاملہ؟ میرا خیال ہے کہ خان صاحب جو ہیں پچھلے 1-2 مہینے سے یا 3 مہینے سے ان کی یہ کوشش ہے کہ جس طرح کو اٹیکس کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ پہ, فوجی جنرلز کے نام لے رہے ہیں, ان کی سپاؤس جو ہیں بشرا صاحبہ لے رہی ہیں, علیمہ خان صاحبہ نے ایک اور بڑی بات کی ہے جی کہ ان کو مصر کے جو پریزیڈنٹ تھے مرسی تھے تو وہ بنانا چاہتے ہیں, اور مطلب اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں. وہ مسلسل کوشش کر رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو مجبور کیا جائے وہ کچھ اس طرح کے سٹیپس لے کہ جو موجودہ سیٹ اپ ہے, جو موجودہ چیزیں, اگر میں نہیں ہوں, ہم نہیں ہیں, تو پھر یہ بھی نہ رہیں. سو آپ نوٹ کریں کہ مسلسل وہ غصہ دلانے والے اس طرح کے سٹیپس لیتے جا رہے ہیں, جس پہ میرا نہیں خیال ہے منیب بھائی بیٹھے ہیں, آپ بیٹھے گے, 90s میں تو بالکل چھوٹی چھوٹی باتوں پہ حکومتیں ڈسمس ہو جاتی تھیں, گرفتاریاں ہو جاتی تھیں, مارشل لگ جاتے تھے, چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ. اتنے کچھ ہونے کے باوجود آپ اس کو 2 طریقوں سے دیکھ سکتے ہیں. یا تو اسٹیبلشمنٹ یہ گیم پلان سمجھتی ہے کہ خان صاحب ہمیں غصہ دلوانا چاہتے ہیں, جس کی بات ابھی منیب نے بھی کی ہے کہ یہ ایمرجنسی لگائیں, کچھ اور انسٹیٹیوشنل کام کریں جس سے مزید میس مچے اور مزید ان کے لیے پرابلم ہوں, اور ہم اس میں سے بیٹھ کے ہمیں کوئی رستہ ملے. کیونکہ خان صاحب کو فیل ہوتا ہے کہ جناب کہ ہم اس وقت برے طریقے سے اسٹیبلشمنٹ جو ہے ان کے گرد گھیرا ڈال چکے ہیں. ان کی تمام تر ایفرٹس کے باوجود جلسے کر لیے, جلوس کر لیے, پارلیمنٹ میں لڑ لیا, عدالتوں میں لڑ لیا, اس کے باوجود کہیں سے کوئی ریلیف نہیں نظر آ رہا. تو آخری ان کو یہی لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو مجبور کریں کہ بہت بڑا سٹیپ اٹھائے, کیونکہ اس سے زیادہ خان صاحب کا کیا ہو سکتا تھا کہ ان کو آپ نے نااہل کر دیا, پارٹی کے الیکشن ہو گئے, ان کو آپ نے سائڈ پہ کیا, آپ وومن سیٹس کھا گئے, تو باقیوں کا تو اقتدار جائے گا, پی ٹی آئی کو کیا فائدہ ہوگا اس سے؟ پھر تو کام اور کھلا ہو جائے گا. اس وقت کیا فائدہ ہے سر؟ آپ کہہ رہے ہیں پہلے اندر یہ کہہ رہے ہیں وہی والی وہ جو فلم ہے نا, اس کی میرا خیال منہ بھائی والی وہ جو ڈلاگ, اس نے کہا کہ بھائی اس سے زیادہ کیا آگے جائیں گے ہم. سر بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب پہ جب آپ ملٹری ٹرائل کی بات پچھلے دن ISPR صاحب نے کی ہے, اس کے بعد آپ دیکھیں کہ یہ باتیں تھوڑی سی فاسٹ پیس ہو گئی ہیں, یہ تھوڑی سی یہ تیز ہو گیا, ان کا گیئر ان کا زیادہ ہو گیا کہ خان صاحب کو اب لگتا ہے کہ میکسیمم جو تھا, مطلب پہلے ان کو لگتا تھا میری گرفتاری کوئی نہیں کریں گے, ریڈ لائن ہے, پھر کہا جی مجھے وہ سزا نہیں دیں گے, وہ بھی ہو گئی. پھر انہوں نے کہا جناب کہ بشرا صاحبہ کو ٹچ نہیں کر سکے, انہوں نے ان کو بھی جیل میں ڈلوا دیا. اس کے بعد کہا جناب کہ میرا ملٹری ٹرائل نہیں ہوگا, وہ آپ کے ISPR والے کہہ رہے ہیں جناب جو آئیں گے ہم کریں گے. تو خان صاحب کے بعد اس کے بعد کیا رہ جاتے ہیں ان کے لیے؟ حکومت ان کے نہیں بننے دی, ان کا 8 فروری والا الیکشن وہ کہتے جی انہوں نے وہ چرا لیا, بندے ان کے وہ اٹھا لیے ہیں, ان کے ساتھ زبردستی تشدد مار دھاڑ. تو مطلب واٹ از لیفٹ فار ہم, اور کیا ہوگا اس سے برا کیا ہوگا؟ ٹیمپریچر ریز کرنا چاہتے ہیں میرا کیا, اور کیا ٹھیک ہے. یس یہ وہ اس لیے انہوں نے وہ گنڈا پور صاحب کو نیکسٹ لیول جو گئے نا, گنڈا پور صاحب, اس کی ایک عمران خان صاحب نے اونرشپ دی ہے. تو یہ آپ بتائیے نا حافظ حمداللہ صاحب, ہم نے تو ماضی میں دیکھا ہے, آپ تو خود جو کہ بڑا افسوسناک تھا, وہ تب بھی غلط تھا جس کے ساتھ وہ آپ کے ساتھ ہوا, آج بھی غلط اس کے ساتھ ہوا کہ آپ کو غداری, آپ کی حب الوطنی چیلنج کر دی گئی, اس کا کیا کیا کیسز نہیں چلے آپ پہ, ہم ذاتی طور پہ ہم فالو کرتے رہے. ابھی ایک تو آپ یہ بتائیں کہ یہ علی امین صاحب کا یہ بیان کہ افغان پالیسی میں بناؤں گا یا اس طرح کے جو یہ آپ سمجھتے ہیں ٹھیک بیان ہے؟ اور نمبر 2,
اگر خیبر پختونخوا میں ایسی کوئی چیز ہوتی ہے گورنر راج ٹائپ کی کوئی بھی چیز ہوتی ہے JUIF اس کی مخالفت کرے گی؟ دیکھیے منیب بھائی بات یہ ہے جب ایک چیف منسٹر اس بات کرنے کی حد تک پہنچ جاتا ہے کہ پالیسی میں بناؤں گا اور افغانستان سے میں خود ہی بات کروں گا، یہ اس وقت یہ صورتحال بن جاتی ہے جب انسان وفاقی حکومت سے اور پارلیمنٹ سے بالخصوص قومی اسمبلی اور سینٹ سے مایوس ہو جاتا ہے۔ آپ خود دیکھیے مولانا صاحب نے 1 ہفتہ یا 2 ہفتے پہلے بلوچستان کی صورتحال، سچویشن، امن و امان، سیکورٹی کے حوالے سے بات کی اور خیبر پختونخوا کے بارے میں بھی بات کی اور پاٹا کے امن و امان کے حوالے سے بھی۔ آپ بتائیے پارلیمنٹ نے مولانا صاحب کی اس بات کو سنجیدہ لیا؟ کیا یہ 2 صوبوں میں جو امن و امان کی جو صورتحال ہے اس پر کوئی ڈسکشن ہوئی؟ یعنی اختر مینگل بات کرنا چاہتے تھے، ان کو بات کرنے کا موقع ہی نہیں دیا گیا۔ 1 گھنٹے کے لیے بھی بلوچستان پر بحث اور مباحثہ نہیں ہوا، بلوچستان کی صورتحال کو زیر غور نہیں لایا گیا۔ جب یہ صورتحال ہو پورے ملک کے حوالے سے، بالخصوص بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے حوالے سے ہو، پھر آپ بتائیے، پھر ایک صوبے کی چیف ایگزیکٹو تو یہ کہہ سکتا ہے کہ میرے لوگ مر رہے ہیں اور میں تجویز دے رہا ہوں کہ افغانستان سے بات کیا جائے، لیکن آپ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو پھر آپ بتائیے وہ کیا کہیں؟ آپ لکی مروت کی صورتحال آپ کے سامنے، یہ ریاست کہاں جا رہی ہے؟ لکی مروت میں ایک ادارہ دوسرے ادارے کے خلاف احتجاج کر رہی ہے، اور اسی طرح ڈیرہ اسماعیل خان میں بھی یہ صورتحال بن رہا ہے، اور بنو میں اور کرک میں بھی یہی صورتحال بن رہا ہے، اور باجوڑ میں بھی، اور بلوچستان آپ کے سامنے ہے، لیکن حکومت کیا کر رہی ہے اور ریاست کیا کر رہی ہے؟ آپ علی امین صاحب کے اس بیان کو قابل مذمت نہیں سمجھتے؟ صحیح ہے، بات کیوں کی؟ اور اگر گورنر راج یا ایسی کوئی ایفرٹ ہوئی تو آپ سمجھیں گے کہ یہ صوبے کے عوام کو نمائندگی سے محروم کرنے والا مذمت کریں گے؟ میں ہماری پارٹی کا جو بنیادی ماضی رہی ہے پارٹی کی یہی ہے کہ انہوں نے کبھی بھی گورنر راج کی حمایت نہیں کیا، نہ گورنر راج کی حمایت کرے، حالانکہ ہمیں وہاں نقصان ہو رہا ہے، اور الیکشن میں بھی ہمیں نقصان ہوا ہے، اور مولانا صاحب الیکشن میں بھی یہی کہتے رہے کہ خیبر پختونخوا کی امن و امان کی صورتحال ناگفتگو ہے، لیکن آپ میں سب ہم کہتے رہے کہ مولانا صاحب الیکشن کی التوا چاہتے ہیں، وہ ملک میں الیکشن نہیں چاہتے ہیں۔ آج سب کہہ رہے، گورنر بھی کہہ رہے کہ خیبر پختونخوا کا، وزیر اعلیٰ بھی کہہ رہے ہیں، آپ بھی، میں بھی، کہ خیبر پختونخوا کی سچویشن کی صورتحال آپ کے سامنے، کوئی اس کو ملاتے ہیں مجیب کے ساتھ، کوئی کس کے ساتھ ملاتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صورتحال ٹھیک نہیں ہے، تو ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک کرنے کا ذمہ دار پھر کون ہے؟ آپ افغانستان سے کیوں بات نہیں کرتے ہیں؟ آپ انڈیا سے بات کرنے کے لیے تیار ہے لیکن افغانستان سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ بری بات ہے۔ امریکہ طالبان کے ساتھ 20 سال کے بعد بات کر رہی ہے۔ صحیح ہے مولانا صاحب، آخری 1 منٹ رہ گیا، یہ جو آپ کے ہی ایک ممبر نور عالم خان صاحب پرائیویٹ حیثیت میں ایک بل لائے تھے عدلیہ کی حوالے سے، کچھ پارٹی حیثیت میں اس کو JUIF سپورٹ کرے گی یا نہیں کرے گی؟ جس کا مجھے علم نہیں ہے، وہ پچھلے دن بھی نور عالم خان صاحب مجھے اسلام آباد میں ملا، لیکن تفصیل سے گفتگو نہیں ہوئی ان سے، 1-2 باتیں ہوئی، مجھے یہ معلوم نہیں ہے کہ انہوں نے انفرادی حیثیت میں یہ بل موو کیا ہے یا قیادت کی اور پارٹی کی مشاورت سے کیا ہے، اس سلسلے میں مجھے کوئی علم نہیں۔ بس میں ایک سوال اگر حمداللہ بھائی سے پوچھ لوں، آن اے لائٹر نوٹ، ناٹ اے سیریس نوٹ، لائٹر نوٹ، کہ اگر یہ گورنر راج لگا کے KPK میں مولانا فضل الرحمان صاحب کے کسی بندے کو گورنر لگا دیں تو پھر ایکسیپٹیبل ہوگا ان کو گورنر راج؟ بالکل نہیں، میں کہہ رہا ہوں بالکل نہیں ہوگا، ہے نا حافظ صاحب؟ بالکل نہیں ہوگا، ہے نا حافظ صاحب؟ میں جہاں تک مولانا کو سمجھتا ہوں اور میری ذاتی رائے ہے کہ بالکل ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا۔ مولانا صاحب ٹھوکر ماریں گے ایسی گورنرشپ کو، ہے نا حافظ صاحب؟ ضرورت نہیں ہے اس گورنرشپ کی، کیا ضرورت ہے؟ اسے تو پکوڑے بیچنا بھی بہتر ہے۔